نظر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها ووعاها، اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے جو میری بات کو یاد رکھے اور پھر اسے آگے پہنچائے۔ تو محدثین نے اس سے اصول یہ نکالا کہ حدیث اور سیرت کی خدمت کرنے والوں کو اصل میں رؤیت باری تعالیٰ حاصل ہوگی، یعنی جنت میں جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے ہم اہل پاکستان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت کے مظاہر سیلیبریشنز کے تناظر میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت کے مظاہر خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو نمایاں کرنے اور ذات اقدس کے پیغام کو پھیلانے میں بھی بہت نمایاں طور پر پائے جاتے ہیں۔ 2018-19-20 میں نوبت یہاں تک پہنچی کہ سنگل نیشنل کریکولم کی بات شروع ہو گئی، اور وہ بہت شاندار نقطۂ آغاز تھا۔ اس میں سب سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ علوم اسلامیہ میں جو فائدہ پہنچا وہ ہماری اسلامیات کو پہنچا۔ یہ جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، میں لے کر بھی آیا تھا نمونے کے طور پر۔ دو کام ہوئے۔ ایک کام تو یہ ہوا کہ نصاب کے اندر سیرت کو لازمی حصہ قرار دے دیا گیا، اور یہ کہا کہ علوم اسلامیہ کا جو نصاب ہے اس علوم اسلامیہ کے نصاب میں سیرت ضرور شامل ہونی چاہیے، بلکہ ہمارے سابق وزیر اعظم صاحب کا خیال تو یہ تھا کہ سیرت کو بطور ایک مستقل مضمون کے شامل ہونا چاہیے۔ لیکن جب اس پر بڑی تفصیلی بحث و تمہیز ہوئی، تجاویز ہوئی، آراء ہوئی، تو ان سے یہ بات عرض کی گئی کہ اگر ہم اسے اسلامیات کے اندر شامل کریں تو شاید اس کی افادیت زیادہ ہوگی۔ ایک تو کنیکشن ڈیولپ ہوگا اسٹوڈنٹ کا کہ پہلے وہ قرآن و حدیث پڑھتا ہے، اس کے بعد وہ عقائد اور عبادات پڑھتا ہے، اور پھر تیسرے سبق کے اندر وہ سیرت پڑھتا ہے۔ کہ 2021 کے درمیان میں 6 سے لے کر 10ویں تک کے اسلامیات پورے کے نصاب کو اور سیرت کے نصاب کو بطور خاص پورے پاکستان نے یکساں طور پر اکٹھے ہو کر سارے صوبوں نے سب نے آ کر منظور کر لیا کہ جناب اس نصاب کو پورا پاکستان اڈاپٹ کرے گا۔ سارے صوبے اس میں شامل تھے اور سارے صوبوں کی نمائندگی تھی، پرائیویٹ سکولز کی بھی نمائندگی تھی، گورنمنٹ کے سکولز کی بھی نمائندگی تھی، تمام مکاتب فکر کے مدارس کے لوگوں کی بھی نمائندگی تھی۔ تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پہلی دفعہ ہماری قوم کے پاس ایک ایسا نصاب ہے جو اپلائیڈ لیول کا ہے۔ کرونالوجیکل آرڈر میں بھی جو حصہ ہے اس کو کرونالوجیکل آرڈر میں ہونے کے باوجود یہ کوشش کی گئی ہے کہ اس کا ہماری عملی زندگی کے ساتھ حصہ رہے۔ واہ کیا کہنا تیرا اے آخری پیغام پر، حشر تک تالے رہے گی تیرے جلووں کی سحر، تو نے ثابت کر دیا اے ہادی نوع بشر، مرد یوں مہریں لگاتے ہیں جبین وقت پر، کروٹیں دنیا کی تیرا قصر ڈھا سکتی نہیں، آندھیاں تیرے چراغوں کو بجھا سکتی نہیں، تیری پنہاں قوتوں سے آج بھی دنیا ہے تنگ، کس طرح تو نے مٹایا امتیاز نسل و رنگ، ڈال دی تو نے بنائے ارتباط جام و سنگ، بن گیا دنیا میں تخیل اخوت کا بن گیا دنیا میں تخیل اخوت ذوق جنگ، تیرگی کو روکش مہر درخشاں کر دیا، تو نے جس کانٹے کو چمکایا گلستاں کر دیا۔ ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ انتخاب، باذوق، اور اردو زبان کی جو خصوصیات ہیں ایک تو آپ کے تکلم میں بھی وہ جھلکتی ہیں، پھر آپ نے جو انتخاب کیا اور بڑا منفرد مسدس کے پیرائے میں اس کا اپنا ہی ایک لطف ہے۔ انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بہت حسین و جمیل عمارت بنائی جائے اور وہ بالکل مکمل ہو ہر طرف سے، اور اس میں صرف ایک اینٹ کی گنجائش رہ جائے، تو وہ اینٹ میں ہوں۔ اب یہ آپ نے دیکھو کیسے آپ نے باقی انبیاء کے ساتھ اپنی برابری اور اپنے عجز اور انکسار کے ساتھ بات بھی فرمائی۔ اب یہ ڈائمنشن ہے، اس کی ایک ڈائمنشن تو جو بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے نا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، جی آخری اینٹ آپ ہیں، لیکن آپ نے وہ سارے کو بہت خوبصورت بتایا اور کہا کہ باقی اینٹوں کی طرح میں بھی ایک اینٹ ہوں۔ رحمت للعالمین شان ہے زیبا کسے پے کرے خلق و مروت، تو نہیں تو کون ہے، اور کس کے آگے سر نگوں ہے ہر بلندی کا غرور، اور کس نے بخشا ہے زمانے کو شعور زندگی، کس نے کی تہذیب امت، تو نہیں تو کون ہے۔ اسی کے ساتھ جی اجازت، اللہ تعالی ہم سب کو سیرت طیبہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور آپ کے اخلاق کریمانہ کے ساتھ وہ محبت عطا کرے کہ ہم ان کو اپنا لیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔